السلام یا رمضان سلام یا بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سامعین قدر، آج 20 ماہ رمضان ہے اور ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچا تھا کہ ماہ رمضان میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں. اللہ کے ذکر میں اب بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. قرآن پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، تہجد پڑھنا اللہ کا ذکر ہے. تو آج ایک ایسا شارٹ سا، یعنی جو مختصر ہو اور جس کو ہر بندہ چلتا پھرتا ہو، اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنے زبان پہ جاری رکھ سکے، تو وہ کلمہ ہے، کلمہ طیبہ. یعنی آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، اس کا کیا مقام ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. عن ابی عبداللہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں خیر العبادت قول لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں کہ سب سے بہتر عبادت، اچھی عبادت جو روزے میں ہم اپنی زبان پہ جاری کر سکتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ کہا کہ لیس شیء احب الی اللہ من التکبیر، اللہ اکبر والتحلیل. اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک اس کلمے سے بڑھ کر کوئی کلمہ نہیں. یہ سید الکلمہ ہے. کبھی ہم نے غور کیا جتنے کلمے مسلمانوں کے پاس ہیں، حتیٰ کہ سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ کے بعد یعنی محمد رسول اللہ ہے، جو بھی کلمے ہیں وہ سارے کلمے ان کلموں کا سردار یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اس لیے فرمایا اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں کہ قال حین، جب یہ بندہ کلمہ سبحان اللہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، یقول لا الہ الا اللہ، فرماتے ہیں کہ مومن جب لا الہ الا اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محیت ما فی صحیفتہ من السیئات، تو اس کے نام اعمال سے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. حتی تنتہی الی مثل من حسنات، اور اس کے مطابق اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. یعنی لا الہ الا اللہ جو کہے. اور دوسری جگہ ملتا ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے، اللہ اکبر. اب یہ بھی حدیث ہے امام سے، امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ امام محمد فرماتے ہیں کہ ما من عبد مسلم، جو بھی مسلمان یقول لا الہ الا اللہ الا ساعدت تخرق کل سقف لا تمر بشیء من سیئات. یعنی کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے درجات بلند نہ ہوں، اور وہ ہر بلندی کو عبور کرتا چلا جاتا ہے. اس کے گناہ کے متعلق باز پرس نہیں ہوگی، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس کے گناہوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھی جائیں گی جس سے وہ راضی ہو جائے. اس نے کرنا کیا؟ اس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کو کہنا ہے. کتنا بڑا ذکر ہے. اس لیے فرمایا کہ امام فرماتے ہیں اللہ اکبر ثمن الجنت لا الہ الا اللہ. جنت کی قیمت ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انسان کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے.
اسی طرح فرماتے ہیں کہ امام کی حدیث ہے ما من مسلم یقول حتی رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ رسول فرماتے ہیں کہ ما من مسلم یقول لا الہ الا اللہ یرفع بها صوتہ، جب کوئی مسلمان بلند آواز سے لا الہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ اسے آزاد کر دیتا ہے اور وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور اپنے گناہوں کو پیروں کے نیچے حتی تتناثر الذنوب تحت قدمے، اپنے گناہوں کو پیروں کی طرح رونتا چلا جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جس طرح درخت سے پتے گرتے ہیں اس طرح اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، فرمایا امام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے والا جو ہے وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ ہمیں ماہ مبارک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم روزے میں تو ہوتے ہی ہیں، نیند نہیں آ رہی، یہی کلمہ پڑھتے رہیں، سفر میں یہی کلمہ پڑھتے رہیں، اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی حدیث میں جو تعجب کے بغیر لا الہ الا اللہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک پرندہ پیدا کرے گا، وہ قیامت تک اس کے ساتھ پہ سائے کیے رہے گا اور لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے لیے تذکرہ کرتا رہے گا۔ اسی طرح ایک اور بھی حدیث ہے، فرمایا کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے برابر کوئی وزنی شے نہیں، اور جب نام اعمال تولا جائے گا تو اس کے نام اعمال میں جب یہ کلمہ رکھا جائے گا تو اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ اس قدر کیوں معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ جنت میں جائے گا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا، اور لا الہ الا اللہ کہنے والے پر حرم اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کو اس کے لیے حرام قرار دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ دل سے کہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہر ایک کا لا الہ الا اللہ پڑھنا قبول ہو جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے اب یہ روایت ہے جو تمام اہل سنت کے کتب میں بھی ہے، اور امام ہمارے اہل تشیع کے یہاں بھی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نیشا پور جب پہنچے تو مامون نے ارادہ فرمایا کہ آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع تھے اور چاہا کہ امام سے کوئی حدیث سنیں، تو امام علیہ السلام سے کہا گیا مولا اپنے جد یعنی اپنے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائیں۔ تو اس وقت امام نے فرمایا کہ لوگوں سمیت ابی، میں نے اپنے باپ موسیٰ ابن جعفر وسمیت ابی جعفر بن محمد، فرمایا کہ میں نے اپنے باپ موسیٰ سے اور موسیٰ کاظم نے اپنے باپ یعنی جعفر صادق سے، اور انہوں نے اپنے محمد باقر سے، اور انہوں نے اپنے باپ امام حسین سے، اور انہوں نے امام علی سے، اور امام علی نے رسول اللہ سے سنا۔ اب وہ کیا سنا؟ اب امام حدیث سنا رہے ہیں۔ اب حضرت علی نے رسول اللہ سے سنا اور رسول اللہ نے جبرائیل سے سنا۔ اب فرماتے ہیں جبرائیل یقول، جبرائیل نے کہا سمیت عز و جل، ہم نے اللہ سے سنا ہے لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن داخل حسنی آمن عذابی، جو لا الہ الا اللہ میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا، میرے امن میں آ جائے گا۔ اور پھر لوگ بہت خوش ہو گئے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے سب جو ہے عذاب سے بچ جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر امام نے پھر آواز دی بشروطہا وَأَنَا مِن شَرُوطِهَا، لا الہ الا اللہ کہنا اور لا الہ الا اللہ کو ماننے کی بھی ایک شرط ہے، وہ شرط ان شرطوں میں سے ایک میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں، یعنی لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو پہلے ہم اہل بیت کے جو ائمہ ہیں محمد والے محمد ہیں ان کی محبت کرنی ہوگی، جو ان سے محبت کرتا ہوگا، جو ان کی ولایت کو مانتا ہوگا اس کو یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے فائدہ دے گا۔ اگر لا الہ اس محمد والے محمد کی محبت کے بغیر یہ کلمہ بھی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔
لا الہ الا اللہ بہت بڑا کلمہ ہے، اس سے اپنی زبان پہ جاری رکھیے۔ شرط یہ ہے کہ محبت اہل بیت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنا پائے، لا الہ الا اللہ سے لے کر اور ہر وہ عبادت جو ہم کرتے ہیں وہ قبول ہوگی تو ان کی محبت سے، ان کی ولایت سے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔